اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب صفا و مروہ کی صحیح حج کا رکن ہے، اس کے بغیر حج درست نہیں۔ حدیث نمبر 3079، اردو ترجمہ۔ عروہ نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی صفا اور مروہ میں سعی نہ کرے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں سے ہیں، سو کچھ گناہ نہیں ان میں طواف کرنے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں بلکہ یوں ہے کہ حج پورا نہیں ہوتا کسی کا اور نہ عمرہ جب تک طواف نہ کرے صفا اور مروہ کا، یعنی صحیح نہ کرے۔ اور اگر ایسا ہوتا جیسا تم نے جانا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ کچھ گناہ نہیں ان میں طواف نہ کرنے، اور تم جانتے ہو کہ یہ آیت کیوں کر اور کس حال میں اتری ہے۔ کیفیت اس کی یہ ہے کہ دریا کے کنارے پر ایام جاہلیت میں دو بت تھے، ایک کا نام اصاف، دوسرے کا نام نائلہ تھا، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور پھر آ کر صحیح کرتے تھے صف اور مروہ پر، اور پھر سر منڈاتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے ان میں صحیح کرنے کو برا جانا، یعنی مشرکوں کی چال سمجھی۔ تب اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، اس لیے یوں فرمایا کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ سے ہیں اور ان میں طواف کرنا گناہ نہیں۔ پھر لوگ صحیح کرنے لگے، غرض یہ کہ اب صحیح واجب ہے اور ترک اس کا کاروا نہیں، ترک اس کا روا نہیں۔ حدیث نمبر 3080، اردو ترجمہ۔ عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ اگر کوئی طواف نہ کرے صفا اور مروہ میں تو میں جانتا ہوں کہ کچھ حرج نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، پھر گناہ نہیں کوئی اس میں طواف کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہوتی تو یوں فرماتا اللہ پاک کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں۔ اور یہ آیت تو انصار کے لوگوں میں اتری کہ وہ لوگ جب لبیک پکارتے تھے وہ لبیک پکارا کرتے تھے منات کے نام سے ایام جاہلیت میں، اور کہتے تھے کہ ہم کو صفا اور مروہ میں صحیح کرنا درست نہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو آئے تو اس کا ذکر ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، سو اب قسم ہے میری جان کی کہ پورا نہ ہوگا حج اس کا جو صحیح نہ کرے صفا اور مروہ کی۔ حدیث نمبر 3081، اردو ترجمہ۔ عروہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جو صحیح نہ کرے صفا اور مروہ میں اس پر کچھ گناہ نہیں، اور میں تو پرواہ نہیں رکھتا اگر نہ صحیح کروں ان میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ برا کہا تو نے، اے میرے بھانجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے سب نے صحیح کی ہے، اور یہ سنت ہے۔ یہاں سنت سے مراد واجب ہے، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ جو منات بدبخت کا جو مسلل میں تھا لبیک پکارتا تھا وہ صحیح نہ کرتا تھا صفا و مروہ میں۔ پھر جب اسلام آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہیں، پھر جو حج کرے یا عمرہ لاوے اس پر گناہ نہیں کہ ان میں صحیح کرے۔ اور اگر وہ بات ہوتی جو تم نے کہی تو یوں فرماتے کہ گناہ نہیں اس پر جو صحیح نہ کرے ان میں۔ زہری نے کہا کہ میں نے یہ روایت ابوبکر بن عبد الرحمن سے بیان کی تو انہوں نے بہت پسند کی، اور انہوں نے کہا کہ علم اسی کا نام ہے، یعنی جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے سمجھا۔ اور کہا ابوبکر نے کہ میں نے سنا ہے بہت لوگوں سے جو علم رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ طواف نہ کرنے والے صفا اور مروہ میں عرب کے لوگ تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ ان دو پتھروں کے بیچ میں طواف کرنا جاہلیت کا کام تھا، اور دوسرے لوگوں کا قول تھا کہ ہم کو طواف بیت اللہ کا حکم ہوا ہے اور صفا اور مروہ میں پھرنے کا حکم نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہیں، آخر آیت تک، ابوبکر نے کہا
کہ میں بھی یہی خیال کرتا ہوں کہ انہی دو گروہوں کے واسطے یہ آیت اتری۔ حدیث نمبر 3082 اردو ترجمہ عربہ نے وہی قصہ روایت کیا جو اوپر مذکور ہوا، اور اس میں یہ ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہاں طواف کرنا برا معلوم ہوتا ہے، تب اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر سنت ٹھہرا دیا اس صحیح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کسی کو اس کا ترک کرنا روا نہیں۔ حدیث نمبر 3083 اردو ترجمہ عربہ سے روایت ہے کہ جناب عائشہ صدیقہ نے ان کو خبر دی کہ انصار کا قاعدہ تھا اور غسان کا کہ وہ اسلام سے پیشتر منات کے لیے لبیک پکارتے تھے اور صفا اور مروہ میں سعی کرنا برا جانتے تھے، اور یہی طریقہ تھا ان کے باپ دادا کا کہ جس نے احرام باندھا منات کے لیے وہ صفا اور مروہ میں سعی نہ کرتا تھا۔ اور جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تب اللہ پاک نے یہ آیت اتاری کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے، سو جو حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ لاوے اس کو گناہ نہیں ہے کہ سعی کر لے ان دونوں میں، اور جس نے خوشی سے نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا قدردان اور جاننے والا ہے۔ حدیث نمبر 3084 اردو ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار صفا اور مروہ کی سعی کو برا جانتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت اتری، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ باب سعی دوبارہ نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 3085 اردو ترجمہ جابر کہتے ہیں کہ سعی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ آپ کے یاروں نے صفا اور مروہ کی مگر ایک بار۔ مسلم نے فرمایا کہ روایت کی ہم سے عبد بن حمید نے، ان کو خبر دی محمد بن بکر نے، ان کو ابن جریج نے اسی سند سے مثل روایت مذکور کے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک ہی بار طواف کیا، یعنی صفا اور مروہ کا جو پہلی بار کیا تھا۔ حدیث نمبر 3086 اردو ترجمہ کچھ کمی و بیشی کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے مروی ہے۔ باب حاجی جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرنے تک لبیک پکارتا جائے۔ حدیث نمبر 3087 اردو ترجمہ اسامہ نے کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھا عرفات سے، پھر جب آپ بائیں گھاٹی پر پہنچے مزدلفہ کے قریب تو اونٹ بٹھایا، پیشاب کیا اور آئے۔ میں نے آپ پر پانی ڈالا سو آپ نے ہلکا سا وضو کیا، پھر میں نے عرض کیا کہ نماز کا وقت آ گیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نماز تمہارے آگے ہے۔ پھر آپ سوار ہوئے اور مزدلفہ آئے اور نماز پڑھی، پھر فضل کو اپنے پیچھے بٹھایا۔ صبح کو مزدلفہ کی قریب نے کہا کہ خبر دی مجھے عبداللہ بن عباس نے فضل سے کہا کہ جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک پکارتے رہے یہاں تک کہ جمرہ پر پہنچے، یعنی جمرہ عقبہ پر۔ حدیث نمبر 3088 اردو ترجمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھا لیا فضل کو مزدلفہ سے، اور راوی نے کہا کہ خبر دی مجھ کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی خبر دی ان کو فضل نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پکارتے رہے یہاں تک کہ رمی کی جمرہ عقبہ کی۔ حدیث نمبر 3089 اردو ترجمہ ابن عباس سے روایت ہے کہ فضل بن عباس جو ردیف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کی شام کو اور مزدلفہ کی صبح کو لوگوں سے فرماتے تھے کہ آرام سے چلو، اور آپ اپنی اونٹنی کو روکے ہوئے چلتے تھے، یہاں تک کہ محشر میں داخل ہوئے، اور محشر منی میں ہے تو وہاں پر آپ نے فرمایا کہ چٹکی سے مارنے کی کنکریاں اٹھا لو کہ ان سے جمرہ کو مارا جاوے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک پکارتے رہے یہاں تک کہ جمرے کو کنکریاں ماریں۔ حدیث نمبر 3090 اردو ترجمہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور روایت کی ہم سے یہی حدیث زہیر بن
حرب نے ان سے، ابن جریج نے ان سے، ابو زبیر نے ان سے اسی سند سے، مگر اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پکارتے رہے یہاں تک کہ جمرے کو کنکر مارے، اور یہ بات زیادہ بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے ہاتھ سے، یعنی جب کنکرے اٹھانے کا حکم دیا تھا کہ جیسے چٹکی سے پکڑ کر آدمی کنکرے پھینکتا ہے، یعنی ایسے کنکرے اٹھانا۔ حدیث نمبر 3091 اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن نے کہا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ ہم سے مزدلفہ میں کہتے تھے کہ میں نے سنا ہے ان کو جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے کہ وہ اس مقام میں لبیک پکارتے تھے۔ حدیث نمبر 3092 اردو ترجمہ۔ عبد الرحمن نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لبیک پکاری۔ جب مزدلفہ سے لوٹتے تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی گاؤں کا آدمی ہے، یعنی جو اب لبیک پکارتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا لوگ بھول گئے، یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا گمراہ ہو گئے ہیں؟ میں نے خود سنا ہے ان سے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے کہ وہ اس جگہ میں لبیک پکارتے تھے۔ حدیث نمبر 3093 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 3094 اردو ترجمہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم نے عبداللہ بن اسود کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اس ذات سے سنا جس پر یہاں سورہ بقرہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے بھی تلبیہ پڑھی اور ہم نے آپ کے ساتھ پڑھی لبیک اور تکبیر لبیک، اور پھر ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3059 سے حدیث نمبر 3079 سے 3094 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔